सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ना है और जोश और होश के साथ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के प्यारे प्यारे नाजरीन के लिए एक मरतबा हम फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, सुनो समझो सीखो। अल्लाह पाक हमें अच्छी बातें सुनने, समझने और सीखने की तौफीक अता फरमाए। क्या करने की तौफीक अता फरमाए? और फिर उसके बाद उसे अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए। और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे भी, समझाएंगे भी और सिखाएंगे भी। आपने तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल रहना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो उससे राज़ी हो, यानी अल्लाह पाक बंदे से राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपसे बातें करेंगे, आप हमसे बातें करेंगे। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इंतहाई तवज्जो से, डरे सहमे, हाथ बांध के ऐसे बैठे हुए, एकदम शायद गर्दन वगैरह भी हिलाना कुछ ने मना किया हुआ, तो वो सुनते रहेंगे। हो सकता है कुछ कुछ बोल भी दें कभी कभी। तो हम और आप बातें करते हैं, जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, हम आपको इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। आप भी हमें अच्छी बातें सुना सकते हैं कॉल्स के ज़रिए। और एक सवाल आपसे कर लेते हैं, कोई अच्छा सा एक सवाल आपके लिए ये है कि चलें, आपने कोई हुरूफ़ मुस्तालिया सुनाना है, ठीक है भाई। हुरूफ़ मुस्तालिया कितने प्यारे बच्चों? 7 हैं भाई, माशाअल्लाह बच्चों ने बताया। तो ये जो 7 हैं ना हुरूफ़ मुस्तालिया, ये कौन कौन से ये बताएं और इन्हें कैसे पढ़ते हैं ये बताएं, ठीक है भाई। हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया है। इसके अलावा बाकी प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी हैं, तो आपने कॉल करनी है, हमसे अच्छी अच्छी बातें करते रहना है। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। बच्चों को चाहिए बचपन से ही अच्छी बातें सीखें और फिर उस पर अमल भी करेंगे। जब बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक ही फिर अमल करने वाले होंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो कलाम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्ले अला ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है
مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے یا حرم مولا کے، یا حرم مولا کے، آج نہیں تو کل سگے، صلی علی نبینا، صلی علی حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اتنا مانو سے آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانو سے آقا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بغا میری بخشش کا، عادت نعت بغا میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر
जाऊंगा नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा कलमा पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा नात पढ़ते नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी दरे पंजतन से जुड़ी बेखतर को के लहद में मैं उतर जाऊंगा बेखतर को के लहद में उतर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा कर जाऊंगा अपने आका अपने घर ना संभाला किधर जाऊंगा अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत सा कलाम सुना रहे थे हमारे माइक में बताना था गुलाम मुस्तफा गुलाम मुस्तफ़ा माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। और शुरू में आज से इब्तिदा में जो कुछ अशार पढ़ रहे थे दुरूद व सलाम के साथ उसमें एक शेर पढ़ा ना खौफ ना रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। और उसमें हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने पढ़ा था खौफ ना रख रज़ा ज़रा बस बड़े ज़ोर से माशाअल्लाह था तेरे लिए अमान है। तो कोई सोचे भाई सिर्फ जो है वो आला हज़रत अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके लिए अमान है। बात क्या है खौफ ना रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा कि तू आका का ग़ुलाम है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है तेरे लिए अमान है। तो जो भी हुजूर का ग़ुलाम है इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में कामयाब है उसके लिए अमन है उसके लिए अमान है। तो हमें अल्लाह पाक नाते पढ़ने की प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते रहने की और प्यारे नबी की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो सुनने समझने सीखने के लिए आपने हमारे साथ रहना है। हाँ भाई टीम ए और टीम बी कुछ सवाल जवाब हो जाए आपसे जवाब देंगे चले भाई देखते हैं। टीम ए सवाल ये है कि बताइए कुरान पाक के किस पारे में क़िबले की तब्दीली का जिक्र है? दूसरे। हाँ भाई सही कह रहे हैं। ये बकिया टीम क्या कहती है? कुछ नहीं कहती बकिया टीम। आप क्या कहते हैं? वन। माइक खुला हुआ है आपका? ठीक है ज़रा खुला हुआ है। हाँ क्या कहते हैं आप? 1 पहले पारे में जी है भाई? दूसरे सही जवाब दिया। तो टीम ए का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया ज़द। टीम बी जी कुरान करीम की किस सूरत में गार वालों के वाक़े का जिक्र है? माइक जो है ना जल्दी से सीधे हाथ से पास सूरह कहफ। जी सूरह कहफ। जोर से
कहाफ سورہ کہف. تو یہ غار والوں کا واقعہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ نہیں پتہ. چلے جی، ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کچھ جو ہے نا نیک لوگ تھے. کچھ کیا تھے؟ ہاں، اللہ کے ولی تھے پچھلے زمانے میں. اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا وہ بہت برا تھا. وہ بہت برا تھا. وہ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا. اللہ پاک کی منع کرتا تھا، روکتا تھا لوگوں کو. اور جو اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا وہ ان کو جو ہے نا مروا دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا کہ یا تو اللہ پاک کی عبادت نہیں کرو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو پھر یہ لوگ جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے نکلے. اور جو ہے نا ایک غار تھا. غار تو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ تھوڑا آواز سے بول دے تھوڑا سا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو غار میں چلے گئے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، رستے میں نا ایک کتا تو پتہ ہوگا، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتا بھی جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے آ گیا اور وہ غار کے جو گیٹ تھا وہاں بیٹھ گیا اور یہ غار کے اندر چلے گئے اور یہ سو گئے. کیا کر گئے؟ آپ کتنا عرصہ سوئے پتہ ہے؟ ہم کتنی دیر سوتے ہیں؟ کتنی دیر سوتے ہیں مائک میں؟ 6-7 گھنٹے. اچھا چلے جی، 6-7 گھنٹے. ویسے سوتے اچھی بات ہے، 6-7 گھنٹے. 8 گھنٹے نیند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرے پوری 8 گھنٹے نیند ہو جائے. خیر، تو لیکن یہ سوتے رہے 300 ایئرس. کتنے؟ 300 سال، بلکہ 309 سال. کتنے؟ 309 سال. 300 تو سمجھتے ہیں، 300 اور پھر اور 9 سال تک یہ سوتے رہے. اور پھر وہ جو بادشاہ تھا وہ مرا گیا. پھر دوسرا اچھا بادشاہ آیا. ارے ٹائم ہے یہ. پھر جب یہ اٹھے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا. اور پھر ایک اس کی تفصیل ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے آپ، تو پروگرامز آتے رہتے ہیں. اس کے اندر یہ واقعات، وائس آف قرآن جیسے ایک پروگرام آتا ہے، بلکہ قرآن ٹائم، اس پروگرام کے اندر اس طرح کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ڈیٹیل وہاں پتہ چل جائے گی. تو یہ غار والوں کا واقعہ جو ہے کون سی صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ کہف. ٹھیک ہے، کہف کہتے ہی غار کو ہے نا. اچھا بھائی، ٹیم اے. ہجرت کے 11ویں سال آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری بار جنت البقیع کب تشریف لے گئے؟ 20 یا 22 سفر شریف. 20 یا 22 سفر شریف کو جواب درست ہے. ٹیم بی. ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر شریف کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وقت جنت البقیع تشریف لے گئے؟ آدھی رات کو. کی بات ہے؟ کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے ٹیم؟ آدھے دن. نہیں، آدھے دن کو. آدھے انہوں نے خود ہی بدل دیا. پھر سے سوچ لیں، آخری موقع ہے. آدھی رات کو، آدھے دن کو؟ آدھی رات کو. پھر آدھی رات. جواب درست ہے، آدھی رات کو. جی ٹیم میں فرشتے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی. زبردست. مسلمان جنات کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی. کون سے نبی علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تو ہوا رک جاتی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست ہے. ٹیم بی. حضرت داؤد علیہ السلام کتنے لہجوں میں زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے؟ 70. 70. کیا 70 روپے چاہیے آپ کو؟ دیں گے مجھے؟ 70 لہجوں سے پڑھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 70 لہجوں میں جو ہے وہ زبور شریف کی. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت، زبور، انجیل. مائک میں، انجیل، قرآن مجید. انجیل. مائک میں زور سے. انجیل. انجیل. دیکھ لیں ان کو دیں برابر میں. کون سی ہے یہ؟ انجیل. انجیل. جیر، رے آخر میں یا لام ہے؟ مائک میں رے ادھر دیں آگے. انجیر. انجیر، رے ادھر دیں بھائی آگے. اور لے لیں بھائی مائک سیدھے ہاتھ سے. انجیر. انجیر. چلے بھائی ایک اور انجیر والے آ گئے. یہ ان کو دے دیں بھائی. انجیل. زور سے. انجیل. لام ہے آخر میں، رے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ اتنے سارے رے بول رہے ہیں، آپ لام، ایسا کیوں ہے؟ کچھ پتہ نہیں بس. چلیں ادھر دے دیں پھر بھائی. ہاں انجیر. انجیر، رے ہے. اتنے رے والے کتنے ہو گئے؟ یہ 4-5 ہو گئے ہیں. 5 ہو گئے نا سارے. آپ سب رے والے ہیں نا، ایک ہی یہ لام والے ہیں. ایسے ہی ہے لام. اچھا آپ بھی. کیوں بھائی لام کیوں ہیں؟ ادھر دیں بھائی.
اور کون کون کہتا ہے انجیل ہے، لام ہے آخر میں؟ را ہے، را کون کون کہتا ہے؟ چلے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ہاتھ. را ہے آخر میں. نہیں میرے بچوں، لام ہے. کیا ہے آخر میں؟ لام ہے. انجیر نہیں ہے، انجیل ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے کرانی تھی تصحیح جو ہے نا، اس کو ٹھیک کرانا تھا. انجیر ایک پھل ہے نا، خشک میوہ جات جس کو کہتے ہیں. آج کل آ بھی جائیں گے، ابھی تھوڑی سردی آنے دیں کراچی کے اندر بھی، تو کچھ آ بھی گئے ہیں، سردی بھی آ جائے. اللہ پاک ہمیں بھی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم عطا فرمائے، خاص طور پہ دن میں. تو وہ کھاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے نا انجیر مل رہی ہوتی ہے نا ٹھیلوں پہ، گول گول سی ہوتی ہے، وہ کھانے والا ایک پھل ہے، ایک چیز ہے. اور یہاں آسمانی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے انجیل، لام ہے آخر میں. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے، اوروں کو بھی بتانا ہے، اور جو گھروں پر بچے ہیں آپ بھی اس کو یاد رکھیں. تو آسمانی کتابیں. اچھا یہ نازل کن پہ ہوئی تھی؟ یہ پتہ ہے کون سے نبی علیہ السلام پہ ہوئی تھی؟ چلے بھائی مائک دیں ان کو ذرا سیریس سے. ہاں توریت ہے، زور سے، کھلا ہوا ہے. توریت حضرت داؤد علیہ السلام پہ، زبردست. توریت حضرت داؤد علیہ السلام پہ. داؤد علیہ السلام پہ. پھر سے سوچ لیں، میں نے بھی زبردست کر دیا، پھر سے غلطی ہو رہی ہے. اچھا انجیل بتا دیں خالی. عیسیٰ علیہ السلام پہ. ہاں یہ تو ٹھیک بتایا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. توریت کن پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور داؤد علیہ السلام پر کون سی نازل ہوئی ہے؟ مائک میں بولنا ہے جس نے بھی بولنا. زبور. زبور کن پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. تو چلے بھئی یہاں پر ہمارے سوالات وغیرہ پورے ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں گھروں سے کون کون سے بچے ہمارے پاس یعنی ہمارے پروگرام میں بذریعہ کال آئے ہیں. جی کچھ کال شامل کیجیے. میں ہوں غلام حد اتاری اور میں ہوں احمد ایان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو انصار شریف سے. آج ہم سنو سمجھو سیکھو کا ٹائٹل کلام سنیں گے. سنو سمجھو سیکھو ناطقہ بھائی یاد ہے؟ سنت یہ سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. ماشاء اللہ زبردست زبردست. بھائی آپ نے تو ہمارا دل خوش کر دیا. ہمارے ناطقہ بھی نہیں سناتے، ہمیں ہمارا ٹائٹل کلام آپ نے سنایا. ماشاء اللہ زبردست. نیکسٹ کال. میرا نام فرقان اسلم ہے، میں ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. اے ختم رسول ماں کی مدنی، اے ختم رسول ماں کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول ماں کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول. ٹوئسٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. چلے بھائی ہو جائے. اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں. ختم رسول
ذیشان نبی گئے سب لیکن پر معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے سفارہ سب پورا ملک اور علم خوب سجاتے ایک تم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے قربان نشان و عظمت پر سوئے گئے آقا بستر پر جبریل امین حاضر واقع معراج کا مجھے سناتے جبریل امین جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچ بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دول کو جاتے گئے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گو تم عرش بری پر پہنچے گو ذیشان نبی گئے سب ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن پر معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی کالز پھر سے شامل کریں گے. میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیارے پیروکار باپو آج میں نعت شریف سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جزاک اللہ خیرا. آمین. زبردست زبردست. کسی کو پتہ ہے یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ یہ جو بھی سنا رہے تھے ہمارے پیارے بچے, اس کے رائٹر کون ہے, پوئٹ کون ہے؟ مشہور ہے نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں. سنا ہے بھائی؟ نہیں سنا؟ سنا تو ہوگا, بولتے ہی نہیں ہیں ہمارے بچے, بڑی مشکل ہو گئی ہے بھائی. سنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. ہاں یہ اس کے پوئٹ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. ان کا تو نام سنا ہے؟ ہاں ہمارے اعلیٰ حضرت, ان کا کلام ہے. اور اس میں ایک شعر ہے نا, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. واللہ کا مطلب کسے پتہ ہے؟ واللہ, واللہ کا مطلب نہیں پتہ ہوگا, میں بتا دیتا ہوں. واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم. کیا مطلب ہے؟ ہاں واللہ کا مطلب ہے, واللہ کا مطلب ہے مائک میں اللہ کی ہاں تو زندہ ہے آقا, آپ زندہ ہیں, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری یہ دنیاوی آنکھ جو ہے نا, اس سے چھپ گئے آپ, نظر ایسے ظاہراً نہیں آتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں, بلکہ زندہ زندہ. ذرا یہی شعر ہو جائے, بس یہی شعر, تھوڑا انداز. تو زندہ گئے واللہ تو زندہ گئے واللہ تو زندہ گئے واللہ تو زندہ گئے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے
सौंप जाने वाले तुझे दागा वल्ला 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 मेरे चश्मे आलम से जाने वाले मेरे चश्मे आलम से सौंपे जाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले सुभान अल्लाह। कॉल्स। मेरा नाम आयशा तारिया है। आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। ठीक है भाई, हम भी आपको नाते सुना रहे हैं आज। था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे की मिंबर से कि इतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और अच्छी वाली नातखा बनने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म तो यही है अपना पर दिल तो है मदीने में। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, महशर में भी कहता है बस जाना है मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। क्या बात है भाई, बच्चों ने अच्छे अच्छे कलाम सुनाने शुरू कर दिया। आज मैंने आपको देख के सोचा था अशार सुनूंगा, ये है ज़हन में है इसका नहीं है। इतना प्यारा सा कलाम है, बड़े दिनों बाद सुनने को मिला और होना चाहिए भाई, ऐसे कलाम भी ज़हन में होने चाहिए। माशाअल्लाह भाई। कॉल्स हो गई हैं, अब फिर से चलें भाई मुकाबले के लिए टीम ए और बी। ये है हमारे पास बोर्ड दिख रहा है। थोड़ा सा गर्दन हिलानी पड़ेगी, आप हमें तो देख नहीं रहे, हिला के गर्दन बोर्ड ही देख लें। इसमें लिखा है कुरान में जिक्र है और यही हमारा सेगमेंट है। चलते हैं, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में जिक्र है, इसके लिए होंगे सिर्फ 2 सवाल और जवाब आप देंगे बगैर बोले। कैसे देंगे? बोलना नहीं पड़ेगा उसके लिए, बल्कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस वाली जगह है ना, यहाँ पे कुछ सूरतों के नाम लिखे हैं और कुछ काउंटिंग लिखी हुई है ना, 1 2 4 3 और सूरतों के नाम है। तो एक सवाल होगा टीम ए से और एक होगा बी से। जो जवाब आपको ठीक लगता हो मेरे सवाल का, वो आपने यहाँ से पिन से निकालना है और यहाँ आंसर वाला खाना दिख रहा है, यहाँ पर उसको लगा देना। ठीक है, दोनों सवालात जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम बताएंगे कि जवाब दुरुस्त हैं या नहीं, क्योंकि हमारे सवालों का ताल्लुक आपस में मिला हुआ होता है उसके जवाबात का। ठीक है भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? आना पड़ेगा भाई किसी को। टीम ए आप हैं, हम यूँ बैठते ना तो किधर है? हाँ, टीम ए तो उधर है। सही है आप भी हैं। टीम ए से कौन आएगा भाई? वो खड़े होगा, आप लोग हाथ उठाते रहे। चले भाई, आ जाएं। उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, आप हाथ उठाएं, हम खुद को उठा लेते हैं। सवाल क्या है पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। कुरान पाक की कितनी सूरतें, कुरान पाक की कितनी, हाउ मच, कितनी तादाद बतानी है। ठीक है, कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कबीलों के नाम पर हैं। अब ये 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अच्छा भाई, इन्होंने निकाला 1, 2 भी छोड़ दिया, 3 भी छोड़ दिया, 4 भी छोड़ दिया और बोर्ड तो नहीं गिराएंगे। ठीक है, चलें भाई, अपनी जगह पे जा सकते हैं। इन्होंने फैसला किया 1। अब ये सही है या नहीं ये अभी
ہم نہیں بتا رہے. اب آپ نے اس صورتوں کا نام بتانا ہے جو قبیلوں کے نام پر ہیں, ان صورتوں کا یا اس صورت کا نام بتانا ہے. آپ ہی آئیں گے, آ جائیں بھائی. وہ آ رہے ہیں بھائی, وہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے. مائک تو دے دینا, مائک کا کام ہی نہیں ہے کوئی, کیونکہ بغیر بولے جواب ہیں یہاں پر. اب یہاں یہ بھائی انہوں نے بھی, چلیں بھائی, ایک آ گئی ہے سورہ قریش. اچھا تھوڑی سی جان لگا لیں, ہم نے پکڑ لیا بورڈ. ہاں آپ جان لگائیں بورڈ. ارے یہ تو جا رہا ہے, ادھر سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا سیٹ کرنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہو گیا, لگ گیا. تو اور بس بھائی, انہوں نے ایک لگایا تو آپ بھی ایک ہی دیکھ لیں. اور صورتیں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں, نہیں آخری فیصلہ ہے. چلیں آ جائے بھائی اپنی جگہ پر. تو یہ تو ہماری دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے. قبیلوں کے نام پر قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ ایک. اور کون سی ہے وہ؟ قریش. اب یہ قبیلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ارے ان کو دو بھائی مائک دو بھائی, یہ تو زبردست بچے ہیں. کوئی نام کیا ہے ان کا؟ انٹرویو بنتا ہے پھر. کیا نام ہے؟ راہم. آواز تو نکال بچے, راہم. زور سے. راہم. راہم, یہی نام ہے. کا مطلب کیا پتہ ہے کیا ہے نام کا مطلب؟ جو پتہ ہے پھر کہہ رہے چپ بیٹھ گئے. راہم کا مطلب چپ بیٹھنے والا. پھر راہم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. کیا مطلب ہوا؟ رحم کرنے. ہاں راہم. ٹھیک ہے, چلیں ابھی قبیلہ کسے کہتے ہیں بتا رہے. سب خاموش ہیں, ایک بچہ ملا ہمیں راہم. یہاں پہ لیتے ہیں لوگ. آواز آ گئی بھائی, سمجھ آ گیا؟ نہیں ہے, ذرا آواز کھولیں بھائی اپنی, یہاں سے کھولیں. کوئی بٹن شٹن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے بٹن, کوشش کر لیں. جی یہاں پہ سب لوگ رہتے ہیں. جی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. کو قبیلہ کہتے ہیں. یعنی جیسے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے, تو ہم قبیلہ ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں؟ قبیلہ تھوڑا سا مشکل ہے ویسے سمجھانا. انہوں نے ہمت کی تھی, یہ بات کم سے کم اچھی ہے, کیونکہ آج کل نارملی قبائل اور قبیلے وغیرہ اس طرح سے ذکر نہیں کیا جاتا. پہلے جو ہے نا وہ ایک ساتھ کچھ لوگ رہتے تھے ایک جگہ پہ نا, آبادی ہوتی تھی, تو اس کو کوئی خاص نام ہوتا تھا, وہ قبیلہ کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ قبیلہ. یعنی وہ اس میں مخصوص برادری سمجھ لیں. آپ سنتے نا برادری, فلاں برادری ہے, یہ فلاں برادری ہے, تو وہ ایک ساتھ رہتے تھے. وہ آپس میں ان کی کچھ نہ کچھ رشتہ داری بھی ہوتی تھی, اور وہ ایک پورا قبیلہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ہاں, تو جیسے یہ ہے قبیلہ ہے قریش, سورہ قریش ہے نا, اور یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. آپ کا تعلق کس سے تھا؟ اسی قبیلے سے تھا, اسی قبیلے سے تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ قبیلے پتہ ہونے چاہیے, اگرچہ آج کل ہمارے یہاں اتنا اس کا عرف جاری نہیں ہے, نارملی ان کا ذکر نہیں ہوتا. چلیں ایک اور ہمارے پاس سیگمنٹ ہے, الفاظ ڈھونڈے. ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں. اور کالرز اگر ہے تو جلدی جلدی آ جائیں. آخر میں جو ہے وہ آخر سے پہلے کچھ کالز وغیرہ ہم شامل کر لیں گے. آج ویسے آپ سے حروف مستعلیہ پوچھے تھے, بتایا نہیں بچوں نے. یہاں یاد ہے حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ مائک میں کوئی بھی بتا دو, سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا. آپ نہیں کو یاد نہیں ہے رحیم بھائی؟ حروف مستعلیہ یاد نہیں ہے؟ سنا ہے نا, کون کون سے ہیں؟ جلدی. خا, صاد, صاد, داد, طا, ظا, غین, قاف. چلیں آواز آ گئی, کچھ آ گئی ہوگی. ان کو دے دیں بھائی پیچھے, رحیم بھائی تو رحم ہی نہیں کرتے دوستوں خا, پہ. صاد, داد, طا, ظا, غین, قاف. کیسے پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ کو؟ ہمیشہ پر. ہمیشہ پر پڑھتے ہیں, کبھی باریک نہیں پڑھیں گے. چلیں جی, الفاظ ڈھونڈے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی الفاظ ڈھونڈے ہیں بھائی. کون آ رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے الفاظ؟ یہاں بورڈ پہ ہوں گے, کچھ اس میں سے غائب ہوگا, اس کو ڈھونڈ کے لگانا ہوگا. ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آ رہے ہیں ابھی الفاظ ڈھونڈے آ گئے. یہ رہا جی, آپ آ رہے ہیں, آ جائیں بھائی. چاہے مائک دے دیں ہمیں, یہ ہم ان کے آگے لے آتے ہیں. یہ ورڈ دکھ رہا ہے SRH, اس کے بیچ میں سے 2 ورڈ ہم کھا گئے, مطلب وہ نہیں ہے یہ, وہ یہاں پر ہیں. ادھر سے اٹھائیں اور ادھر لگا دیں, کوئی ورڈ بن جائے گا. یہ اب کیا ورڈ بن رہا ہے یہ سوچ کے لگا دیں. SRH,
SRH کے بیچ میں کیا لگے گا تو کچھ بن جائے گا؟ جلدی. اے لگائیں, اے لگا دیا. پھر اور یہاں H, تو کیا بنا؟ SARH. کیا بنا جی؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی نئی چیز بنائی ہے آپ نے؟ سرا ہیں تاکہ آپ کے نظر تو آئے نا, اس لیے یوں گھما دیا. یہ کوئی نئی ایجاد ہے؟ چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے کیا. بھائی دکھا دیں. نہیں, یہ کیا آ گیا؟ یو آ گیا اور اے آ گیا, تو کیا بنا؟ سورا. آپ نے کچھ اور ہی سرا بنائی تھی. چلیں جی اپنی جگہ پہ آ جائیں. ہاں بھائی ٹیم بی, ٹیم بی کے لیے یہ ہے جو شروع ہو رہا ہے ایچ سے, اور اس کے تو بس بیچ میں ایک ورڈ آئے گا. ٹیم بی آ جائیں, آ جائیں بھائی, کوئی تو آیا, جلدی سے آ جائیں, ٹائم آخر میں ہے. ہاں کیا لگا دیں؟ بس کیا بنے گا؟ زور سے. کیا ہوتا ہے حق؟ حق سچ. دیکھیں بھائی جی کیا آ گیا بھائی؟ حق کیا ہے؟ حق. حق مطلب سچ, ٹھیک ہے. حق اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں, حق ہوتا ہے نا کسی کا, حقوق ہوتے ہیں. حقوق تو سمجھتے ہیں, حقوق ہیں والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق. تو حقوق جس کے ہوں وہ پورے کرنے چاہیے اپنی جگہ پر. جی بھائی واپس آ جاؤ بھائی, آ جاؤ جلدی سے, آ جائیں جلدی سے. جی کیا بنائیں گے؟ کیو یو. کیو یو تو نہیں ہے بھائی, جلدی ٹائم کم ہے. یو اور یو اور آر, تو کیا بنے گا؟ یو اور آر. نہیں جی کچھ غلطی ہو رہی ہے. دکھائیں بھائی کیا ہے, کیا بن گیا؟ کیوں بتایا آپ ادھر دیکھ کر, کیا بنا یہ مائک میں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی نئی چیز بن گئی. یہ ہے قانون. کیا ہے؟ قانون. ٹھیک ہے بھائی. چلیں کچھ کالز ہیں, اب جتنا ٹائم ہے کالز لے لیتے ہیں جلدی جلدی سے. جی میرا نام عاقب علی ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پروگرام سنو سمجھو سیکھو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. نیکسٹ. میرا نام کائنات فاطمہ ہے, میں موزم آباد سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. تو شاہ خوبا جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ کتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا, مثال تیری جواب تیرا. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ لگائیں گے اور پروگرام اپنے اختتام پر. دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا